باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی ہم نے 3 آیات مکمل کر لی تھی اور چوتھے کا بھی پارٹ 1 کر لیا تھا۔ آج ہم چوتھی آیت مبارکہ کا ترجمہ، باقی حصے کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس کا اصل نور عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور بالآخرات آخرت پر ہم یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں وہ تمام تفصیلات جو متقین کی رب تعالی بیان فرما رہے ہیں، وہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس آخرت کی زندگی کو وہ صرف تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ایمان یعنی علم کی وہ پختگی ہے کہ جس میں شک و شبہ کا گزر نہ ہو، اور جب کسی چیز یا حقیقت کا علم اتنا پختہ ہو جاتا ہے تو وہ عقل، دل اور ارادہ کو مسخر کر لیتا ہے۔ انسان اس کے خلاف نہ کچھ سوچ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے۔ جب روز جزا کے ساتھ کسی کا علم و یقین اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے تو عمل کی شاہراہ پر ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ ان نتائج کا اندازہ لگا لیا کرتا ہے جو اس پر مرتب ہونے والے ہیں۔ ہمیں اپنے قول و عمل میں جو افسوسناک تضاد دکھائی دے رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قیامت پر وہ یقین نہیں ہے جو اپنی قوت سے ہمارے عمل کو ہمارے قول سے ہم آہنگ کر دے۔ یعنی آج جو ہم کچھ کرتے ہیں یہ ہمارے قول و فعل میں ہی تضاد ہے، اور بڑی افسوسناک حد تک یہ تضاد ہے کہ ہمیں اگر یہ پتہ ہو کہ ہم نے مرنا ہے اور ہم نے جا کر ان چیزوں کا جو ہم کرنا ہے اس کا بھی، جو بولنا ہے اس کا بھی، ہر چیز کا ہم نے حساب دینا ہے، تو وہ ہمیں اس کی جب فکر ہوگی، جب یہ یقین اندر انسان کے پختہ ہو جائے گا تو وہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایسا سوچے گا بھی نہیں کہ رب تعالیٰ سے وہ اتنا زیادہ اندر اس کے خوف آ جائے گا کہ وہ سوچے گا بھی نہیں کہ میں ایسا کوئی غلط کام کر سکوں۔ لیکن چونکہ آج گناہوں کا دورہ ہے اور ہر طرف یہی چیز ہے کہ ہر بندہ پریشان حال ہے، ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس میں آخرت پر ہمارا جو یقین ہے وہ پختہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز جزا پر اپنا یقین پختہ بخشے، تاکہ قول و عمل کے اس کشمکش ہماری ختم ہو جس سے ہمیں ذلت کی پستیوں میں دھکیل دیا اور ہمارا تماشا دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور ہمارے بالکل بھی عمل ہم کرتے نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ مسلمان ہو لیکن ہم اس کے پاس سے بھی نہ گزریں، عمل کے پاس سے بھی نہ گزریں۔ ہم دیکھیں نا کہ کتنا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ پہلا کیا یقین ہونا چاہیے؟ بالغیبی، غیب پر ایمان۔ غیب پر بڑی ڈیٹیل سے بیان ہو چکا ہے کہ کیا چیز، سب سے بڑی بات تو رب تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ ہی غیب ہے، اور جب انسان پر یہی یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے انسان اس کے پاس بھی نہیں بھٹکتا۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کی بڑی یہ مومن کی معراج ہے، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا، یعنی اس کے پورے لوازمات کے ساتھ، پورے طور طریقے کے ساتھ، پورے ٹائم کے ساتھ، اور وضو کے فرائض، سنت، واجب سب ادا کر کے اس طرح سے ادا کرنا۔ اور پھر اس کے 2 درجے بتا دیے گئے کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہوں۔ کیا مقام ہے، کیا یہ عبادت ہے، کیا خوبصورت یہ بیان ہے، کیا خوبصورت یہ ڈیمانڈ ہے۔ تو اگر ایمان کا
اتنی زیادہ پختگی نہیں ہے تو کم از کم اتنا سوچ لینا یا اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب ایمان اس قدر پختہ ہوگا تو وہ نماز ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تیسری یہ آ گئی کہ جو رزق رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میں نے دیا ہے نا، جو ہم نے دیا ہے انسان کو، وہ اللہ کی راہ میں، میری ہی راہ میں اس کو خرچ کرے. اور اس میں خرچ کرنے کے بھی سارے طریقے بتا دیے ہوئے، خیرات کرے، زکوٰۃ کرے، صدقہ دے، اور ہر بھلائی کے کاموں میں لگائے، برائی کے پاس نہ جائے. اس کے بعد جو ہم نے نازل کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا اس پر ایمان مصمم لے کر آئے. لیکن اس کے علاوہ جو ہم نے پہلے نبیوں پر نازل کیا ان پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے، ان کی تمام شریعت پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے، لیکن عمل پیرا نہیں ہونا. اور اسی طرح سے جس طرح سے اب دیکھ لیں کہ بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ تھا، وہاں پر ہم نے، اب یہ ہمیں یقین ہے کہ پہلے قبلہ تھا، لیکن اب ہم نماز پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ کے مطابق پڑھیں گے اور قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور یہی حکم ہے. اور اس کے بعد آخری اور پانچویں جو صفت بتائی ہے وہ ہے آخرت پر یقین کرنا، آخرت پر بھی یقین کامل رکھنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ یہ تمام خصوصیات سے ہمیں نوازے اور اپنے کرم اور فضل کے صدقے میں نوازے، اور ایسا نوازے کہ آخری سانس تک ہم اس سے آگے پیچھے نہ ہو سکیں. ہمیں توفیق بھی عطا کرے اور ہمارے لیے یہ سب آسانیاں پیدا فرمائے، اور قرآن پاک کے اصل نور سے نوازیں. ہم حق سننے، حق بولنے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.